لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ گناہوں کی سزائیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دو عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور اس قتل کا سبب کیا تھا؟ پھر اس قاتل کا انجام کیا ہوا؟ آئیے واقعہ سنیے۔ چنانچہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل قابل نے کیا، جو حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا تھا، اور سب سے پہلے مقتول حضرت سیدنا حابل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بھی حضرت آدم کے صاحبزادے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا۔ اس قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے قابل کا نکاح اپنی بیٹی لیوزا سے کرنا چاہا، جو حضرت سیدنا حابل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، مگر قابل اس پر راضی نہ ہوا، کیونکہ اقلیمہ جو کہ قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابل اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول الہی ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا، یعنی اس کا نکاح اقلیمہ سے ہوگا۔ اور آپ کے علم اضافے کے لیے کہ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس قربانی کو کھا لیا کرتی تھی، تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی مقبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ قابل نے گندم کے کچھ بالیں اور حابل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حضرت سیدنا حابل رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو کھا لیا اور قابل کے گندم کو چھوڑ دیا، یعنی بظاہر یہ ہوا کہ قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی اور حضرت حابل رضی اللہ عنہ کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس بات سے قابل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حضرت سیدنا حابل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کی دھمکی دی۔ حضرت سیدنا حابل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قربانی قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں کی قربانی ہی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، تو تیری قربانی بھی قبول ہو جاتی۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ موقع پا کر اپنے بھائی حضرت سیدنا حابل رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ بوقت قتل آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں پیش آیا۔ اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہے، منگل کے دن یہ سانحہ ہوا، واللہ تعالی عالم۔ جب قابل حضرت سیدنا حابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے
فارغ ہوا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہ تھا، اس لیے قابل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کرے۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کریت کریت کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں سیدنا حابل رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دفن کر دیا۔ حضرت سیدنا حابل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے قابل کیسا برباد ہوا، اس کے بارے میں سنیے۔ قابل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت حابل رضی اللہ عنہ کے قتل کا بے حد رنج ہوا، یہاں تک کہ 100 برس تک کبھی آپ علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے شدید غضب کے عالم میں قابل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں شیطان اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی۔ اس کی موت کا سبب یہ بنا کہ اس کے ایک نابینا بیٹے نے اسے ایک پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں مارا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دنیا میں سب سے پہلا قاتل جو کہ قابل تھا، اس کو اس قتل کی واردات پر ابھارنے والا جو گناہ تھا، جو سبب تھا، اس پر آج ہم بیان کریں گے۔ وہ گناہ، وہ سبب حسد کی بیماری تھی، کیونکہ سیدنا حابل رضی اللہ تعالی عنہ کی جب قربانی قبول ہو گئی تو اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا کہ اس کی قبول ہوئی تو میری قربانی قبول کیوں نہ ہوئی۔ تو اس حسد میں اس نے سیدنا حابل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا۔ تو معلوم ہوا حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بہت سارے گناہوں پر انسان کو ابھارتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان بربادی کے عمیق گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ حسد کہتے کس کو ہیں؟ آئیے حسد کی تعریف سنتے ہیں۔ چنانچہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی چھین جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو جو نعمت ملی ہے یہ اس سے چھین جائے، اسے نہ ملے، اس سے چھین کر مجھے مل جائے، یہ کہلاتا ہے حسد۔ اور جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے حاسد، جس سے حسد کیا گیا وہ کہلاتا ہے محسود۔ حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے جو باطنی گناہوں کی فہرست میں آتا ہے۔ حسد کی تباہ کاریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آئیے حسد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنتے ہیں اور اس بارے میں مزید حکایات و روایات بھی سنتے ہیں تاکہ ہمیں حسد کی تباہ کاری کے بارے میں علم ہو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں سوائے اس شخص کو کہ جو میری کسی نعمت سے حسد کرتا ہے، کیونکہ وہ اسی وقت راضی ہوگا جب وہ نعمت مجھ سے چھین جائے گی۔ اور حسد کا انجام کتنا برا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم پر پانی کا عذاب آنے سے پہلے بحکم خدا بندی ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کس نے اس کشتی میں سوار کیا؟ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالوں تاکہ اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے دشمن سفینے سے اتر جا کیونکہ تو مردود ہے۔ تو شیطان نے کہا، میں لوگوں کو 5 چیزوں سے ہلاکت میں ڈالتا ہوں، 3 چیزیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابھی بتا سکتا ہوں،
مگر دو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، آپ اس سے کہیے کہ مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں، تو مجھے صرف وہی 2 بتا دیں۔ شیطان کہنے لگا وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام لوٹاتی ہیں، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہی کے دانے پر لا کھڑا کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سنیے، ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری حرص یعنی لالچ ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے میں راندائے بارگاہ الہی ہوا اور ملعون ٹھہرا، اور حرص کے باعث آدم علیہ السلام کو ممنوعہ چیز کی خواہش پیدا کی اور میرا وار ان پر کامیاب ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ حسد شیطان کا کتنا برا ہتھیار ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کبھی خطا نہیں ہوتا اور میں اس میں جھوٹا نہیں ہوتا، انسان کو تباہی کے دانے لا کھڑا کرتا ہے حسد کے سبب۔ تو حسد بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ حسد کے دنیاوی نقصان بھی ہیں، اخروی نقصان بھی ہیں، دنیاوی سزائیں بھی ہیں، اخروی سزائیں بھی ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، حسد ایسا مرض ہے کہ جس کو لاحق ہو جائے ہلاک کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والے کو 11 نقصانات کا سامنا ہوتا ہے۔ 1، اللہ اور رسول کی ناراضگی۔ کیا یہ کم ہے کہ اللہ اور رسول حاسد سے ناراض ہیں؟ 2، ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ۔ 3، نیکیاں ضائع ہو جانا۔ 4، مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جانا، جیسا کہ ابھی ہم نے قابل و حابل کی روایت میں سنا کہ حسد کی وجہ سے اس نے قتل بھی کیا اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوا۔ 5، نیکیوں کے ثواب سے محروم رہنا۔ 6، دعا قبول نہ ہونا۔ 7، نصرت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے محرومی۔ 8، ذلت و رسوائی کا سامنا۔ 9، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا کم ہو جانا۔ 10، خود پر ظلم کرنا۔ اور 11، بغیر حساب جہنم میں داخلہ۔ اس آخری بات پر غور کریں، بغیر حساب جہنم میں داخلہ، یعنی حاسد کا حساب لیے بغیر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اس کے لیے کتنا لائق عبرت ہے کہ حاسد کو جہنم میں بغیر حساب جانے کا حکم دیا جائے گا کہ جا اور جہنم میں داخل ہو جا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حسد یہ تباہ کر دینے والا ہے، حسد یہ انسان کو برباد کر دینے والا ہے۔ آئیے حسد کے بارے میں مزید سنتے ہیں کہ حسد انسان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرواتا ہے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حاسد شخص مجلس میں ذلت اور مذمت پاتا ہے، فرشتوں سے لعنت اور بغض پاتا ہے، مخلوق سے غم اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، نزعہ کے وقت سختی اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی رسوائی، توہین اور مصیبت پائے گا۔ حاسد کے لیے یہی باتیں ڈر جانے کے لیے کافی ہیں کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، قیامت میں بھی رسوائی اس کا مقدر ہوگی، محشر میں توہین آمیز معاملات اس کے ساتھ ہوں گے، اور دنیا کے غم و پریشانیاں یہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حشر کے معاملات سے محفوظ فرمائے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علی رحمت اللہ الاقرب نے ارشاد فرمایا، کینہ پرور کامل دیندار نہیں ہوتا، یعنی جس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت ہو وہ کامل دیندار نہیں ہوتا۔ لوگوں کو عیب لگانے والا خالص عبادت گزار نہیں ہو سکتا، چغل خور کو امن نصیب نہیں ہوتا، اور حاسد کی مدد نہیں کی جاتی۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت سیدنا فقی ابو لیث سبرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 1، جو مال حرام کھاتا ہو، 2، جو باکثرت غیبت کرتا ہو، 3، جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ جو ان 3 برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
عموماً ہم ہر نیک صورت و نیک سیرت کو دعا کے لیے کہتے ہیں تاکہ کسی طرح ہماری مرادیں بر آئیں، مگر حاسد پر ایسی بدبختی آتی ہے کہ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور اسے منہ مانگی مرادیں بھی نہیں ملتی۔ حسد کے بارے میں ایک روایت اور سنیے، چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے جہنمی جو کہ حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و صبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہو گیا جو ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے، اور کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چگلی کرتا ہے۔ اگر محسود کے بارے میں متقی تاثر پھیلانے کے لیے کوئی سچی بات نہ ملے تو حاسد بعض اوقات ایسی باتیں کرتا ہے جو جھوٹ ہوتی ہے، تو یوں حسد چگلی پر بھی ابھارتا ہے اور جھوٹ کے گناہ پر بھی ابھارتا ہے، اور جھوٹ بھی انسان کو تباہی کے عمیق گڑھے میں ڈال دیتا ہے، اور حسد بسا اوقات دنیاوی تکلیفوں کا بھی باعث ہوتا ہے۔ آئیے حسد کے بارے میں ایک حکایت سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیاوی طور پر حسد کا کیسا نقصان ہے۔ ایک شخص کو کسی بادشاہ کے دربار میں بہت بڑا رتبہ حاصل تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر بطور نصیحت کہا کرتا، احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی کافی ہے۔ بادشاہ اس کی ان بہترین نصیحتوں کی وجہ سے اسے بہت محبوب رکھتا۔ بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت، محبت، مرتبے کو دیکھ کر ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا۔ ایک دن حاسد درباری شخص کی عزت کے خاتمے کے لیے بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، یہ شخص جو آپ کی دربار میں کھڑے ہو کر نصیحتیں کرتا ہے، یہ آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے عرض کی، کل اسے اپنے قریب بلا کر دیکھیے، یا اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اگلے روز حاسد اس مقرب شخص کو جو کہ بادشاہ کے دربار میں نصیحتیں کرتا تھا اپنے گھر لے آیا اور اسے بہت سارا کچا لہسن والا سالن کھلا دیا۔ یہ مقرب شخص کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول دربار پہنچا اور بادشاہ کے روبرو نصیحت بیان کی۔ جب نصیحت کر کے فارغ ہوا تو بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا۔ اس نے اس خیال سے کہ میرے منہ سے لہسن کی بو بادشاہ کے پاس نہ پہنچے، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو اس حرکت سے یقین ہو گیا کہ یقیناً دوسرا درباری صحیح کہتا ہے کہ یہ لوگوں میں یہ بات کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک عامل یعنی سرکاری اہلکار کو خط لکھا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اس خط کے لانے والے کو فوراً قتل کر دو اور اس کی لاش میں بھوس بھر کر میری طرف روانہ کرو۔ اور بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی کو انعام و اکرام دینا چاہتا تو خود اپنے ہاتھ سے خط لکھتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی حکم خود نہ لکھتا۔ لیکن اس مرتبہ اس نے خلاف معمول یہ عمل کیا اور سزا کا حکم خود لکھا۔ جب وہ مقرب آدمی خط لے کر شاہی محل سے باہر نکلا تو حاسد چونکہ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید بادشاہ نے انعام و اکرام لکھا ہوگا، اس لیے اس نے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فلاں عامل کے لیے خط لکھا ہے، یہ وہی ہے۔ حاسد نے یہ سمجھ کر کہ اس میں بھی انعام و اکرام ہوگا کہا کہ یہ خط مجھے دے دو۔ مقرب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط اس کے حوالے کر دیا۔ حاسد فوراً عامل کے پاس پہنچا اور خط اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد انعام و اکرام طلب کیا کہ لاؤ بھائی انعام دو، کیونکہ بادشاہ نے لکھ کر دیا ہے۔ عامل نے کہا، اس میں تو خط لانے والے کے قتل کرنے کا حکم درج ہے۔ اب تو حاسد کے اوسان خطا ہو گئے اور بڑی عاجزی سے بولا، یقین کرو خدا کی قسم یہ خط تو کسی دوسرے شخص کے لیے تھا، تم بادشاہ سے معلوم کروا لو۔ عامل نے جواب دیا، بادشاہ سلامت کے حکم میں کسی کو اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی،
اور یہ کہہ کر اس حاسد کا قتل کر دیا۔ دوسرے دن مقرب آدمی جب حسب معمول دربار میں پہنچا اور نصیحت بیان کی، بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ میرے خط کے بارے میں کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ تو مجھ سے فلاں درباری نے لے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا وہ شخص تو تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا کہ تم لوگوں میں یہ بات کہتے ہو کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ مقرب شخص نے عرض کیا میں نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہ کی۔ بادشاہ نے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ پوچھی کہ تم اس دن اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے میرے قریب کیوں آئے تھے؟ تو اس مقرب نے عرض کی کہ اسی حاسد نے مجھے بہت سا کچا لہسن والا سالن کھلایا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آج تک پہنچے۔ بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور اسے تاکید کی کہ اب تم جب نصیحت کرتے ہو تو روزانہ یہ بات بھی نصیحت میں شامل کرو، انسان کی تباہی کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے، جیسا کہ اس حاسد کا حال ہوا۔ آپ نے غور کیا، حسد کا گناہ اس کے قتل کا سبب بن گیا کیونکہ اس نے ایک مسلمان کے ساتھ حسد کیا تھا۔ اب آپ غور کریں کہ جو گناہ اتنا عبرتناک ہو اور ایسا بھیانک ہو کہ دنیا میں بھی بعض اوقات اس کی سزا مل جائے، اور وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں کہ انسان قتل کر دیا جائے، تو کیا عقل مند اس گناہ کو کے ارتکاب کا سوچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث پاک میں ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد کا یہ گناہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے۔ تو آئیے نیت فرما لیجئے، خود بھی حسد سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی حسد کی بیماری سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل کا یہ سلسلہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو آئیے آج نیت فرما لیجئے، ہم کسی مسلمان سے حسد نہیں کریں گے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجئے، اور جی ہاں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عطا کردہ 72 مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے، حسد، چگلی، غیبت اور بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔